السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب سید دلاور حسین بخاری صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آزاد کشمیر میں تبدیلی کی باز گشت۔ یہ خواہشات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی حقائق بھی ہیں؟ دلاور بخاری صاحب سے ہم جانیں گے کہ کیا انوار الحق صاحب کا قصہ تمام ہے، یہ کہانی ختم ہوئی، یا کہ یہ خواہشات جو ہیں ابھی ادھوری رہیں گی، خواب پھر ٹوٹ گیا، ابھی کسی نئے کی باری نہیں آنی۔ جی دلاور بخاری صاحب۔ بہت شکریہ شہزاد ملک صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئی باری تو آنی ہے، ہر دو صورت میں باری آئے گی، لیکن جو ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو شور تھا وہ تقریباً میرے خیال کے مطابق ختم ہو گیا، لیکن ابھی جو ہے نا اس کا جو سسٹم ہے وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ آزاد کشمیر جو ہماری ریاست ہے، اگر یہ وزیر اعظم صاحب ریاست کے اندر آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے تشخص کو خطرہ ہے، اور ریاست کو جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیز ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی ذی شعور جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، سیاسی سماجی یا ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، ان کو اپنی ریاست کے لیے پڑی ہوئی ہے کہ ہماری ریاست بچے، ہماری جو ریاست کا تشخص ہے وہ بچے۔ اب اس صورتحال میں تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ مجبوری بن چکی ہے کہ ہر دو صورت میں ان کو اب جو ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو اتارا جائے۔ اب یہ ہے کہ ان کو اتارنے کے لیے جو مین مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اس ٹائم تک وہ اپنی جو ان کی جو گرفت ہے اپنی وزارت پہ، اپنی جو وزیر اعظم شپ پہ، وہ میرے خیال کے مطابق مضبوط ہے۔ جی، ان کے نمبر پورے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے ان کے جو کہ 19 بنتے ہیں شاید پی پی کے اور نون لیگ کے، ان کو 8 مزید بندے چاہیے اس طرف سے جو ادھر آئیں گے۔ پس پردہ کے جو حالات و واقعات ہیں، جو واقفان حال ہیں، دلاور بخاری صاحب، سنا یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان صاحب آپ نے 2-4 بندوں کو توڑ کے حسب معمول نئے اتحاد میں شامل ہونے کے لیے بھی ان سے بھی کچھ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے، یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر وہ کسی بھی طرف جانے چاہیں تو ان کی وجہ سے ہی ساری بازی جو ہے نا پلٹی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے پاس نمبر، اگر وہ جس کے ساتھ بھی جائیں گے وہ اس کے جانے کے ساتھ ان کے نمبر پورے ہو جائیں گے۔ کم از کم یعنی ان کے پاس 4 بندے ہیں، 2 تو ان کے گھر کے ایم ایل اے ہیں اور 2 لوگ اور بھی ہیں۔ اور بیرسٹر صاحب کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی اپنی حکومت کے لیے وہ اکثر خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انوار الحق کو سرپرائز دیں گے؟ میرے خیال کے مطابق ضرور دیں گے، اور کیونکہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ آزاد کشمیر کی ریاست کے بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ انوار الحق صاحب سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، اور وہ ہر حوالے سے تنگ آ چکے ہیں۔ لوگوں کو جو اس سے پہلے بھی جو ریاست کے وزیر اعظم رہے ہیں، کبھی اتنا ظلم جبر نہیں ہوا جتنی اس حکومت کے اندر ریاست کے اندر جو ہے نا مشکل کا باعث بن چکی ہے، اور ریاست کی تشخص کا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ میرے خیال کے مطابق وہ اپنا کارڈ ضرور کھیلیں گے۔ تو ان کے دوست تو یہ کہتے ہیں انوار الحق صاحب کے یہ ایک درویش آدمی ہیں، درویش صرف وزیر اعظم ہیں جن کو اپنے بٹن تک باندھنے کی یعنی وہ فرصت بھی نہیں ہوتی، اتنے کام میں مگن ہیں، عوامی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل درویشانہ رویہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر جو ان کا جو پروٹوکول ہے اس کے بھی وہ قائل نہیں ہیں، وہ اپنی جو گورنمنٹ کی تنخواہ کی بھی وہ قائل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی ٹی ڈی ہے وہ بھی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ دوسرے حوالے سے ریاست پر وہ وزیر اعظم بوجھ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کا ذاتی ایک ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے، نئی روایات قائم کی ہیں۔ وہ جو نئی روایات انہوں نے کام کی ہیں وہ بہت بہتر روایات ہیں، اس حوالے سے کہ جو انہوں کے اسمبلی کے اندر یا باہر جتنے بھی ان کا جو شان معاملہ تھا وہ انہوں نے کمی کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ان کے یہ کریڈٹ ان کو ہر حوالے سے جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی دیکھا تاریخ میں کہ سب سے آسان اور سب سے جلدی جو حکومت تبدیل ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر حکومت ہے۔ دن کو کون ہوتا ہے، رات کو کون ہوتا ہے، یہ جو وہ کیا کہتے ہیں ایک وہ گھومنے والی ایک چیئر ہے جو بھی بیٹھ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انوار الحق صاحب نہیں ہوں گے
تو پھر کون ہوگا؟ نئی باری، نیا قرعہ، نئی لاٹری کس کی نکلنی ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آزاد کشمیر کے اندر جو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم ہوگا. جی، تو دلاور بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ پروگرام پس پردہ میں آئے، پس پردہ کے حالات و واقعات سے آپ نے آگاہ کیا. آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ جناب وزیر اعظم بدلتے رہیں گے، روز بدلیں، لیکن اللہ کرے کوئی ایسا موسم بھی آئے کہ عوام کے حالات بھی بدلیں. اس ملک میں عوام کے لیے بھی کوئی تبدیلی آنی چاہیے. پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.